شراباں پی کے تھے جناب انہیں پوچھے جی کرکٹ ٹیم تے حملہ ہویا پتہ ہے قذافی سٹیڈیم دے کول کرکٹ دفعہ مارو سری لنکا نو مار بس کرکٹ ٹیم ہی کافی ہے تے او تے حملہ ہویا تے جناب ستے سی شراباں پی کے تو اسی ویلے انہیں اٹھایا ہونا اپنے دے جڑے چمچے ہونے تے تھے آندھا کہنے لگا اللہ کا شکر ہے ان کے پاس وہ ریفلے تھی، اللہ کا شکر ہے ان کے پاس لانچر تھے، اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے بات کیا کر دی ہے۔ تو جو اتنا خبیث ہو، جس نے اتنا پلیت ہو، اس کو حق کیا بنتا ہے رسول اللہ کی عزت کے بارے میں بات کرنے کا؟ اور کمینے گستاخ کے لیے معافی نہیں ہے، گناہگار کے لیے معافی ہے۔ ہاں جی، گناہگار بن، گستاخ نہ بن۔ ہاں سمجھ آئی؟ باغی نہ بن رسول اللہ دا۔ ہاں جب رسول اللہ قیامت والے دن بازو شفاعت کھولیں گے نا تو ہم سے گناہگار بھی نظر آئیں گے ابرار کے ساتھ، سمجھ؟ پھر گناہگار بھی نیکا نال چلتے ہوئے نظر آن گے۔ بلکہ امام احمد رضا اس تو اگلی گل کی تھی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ تو سمجھ نہیں آئی اعلیٰ حضرت کتھے جا کے بولے حضور تہاڈی شفاعت کتنی لذت آئی کہ حضور قیامت والے دن گناہگاراں وچ گرے ہون گے، تو گناہگار بھی کیڑے کیڑے وڈے ہون گے تو حضور گرے ہون گے، جناب میں نو نپیا گیا، حضور فرمانے ٹھہرو، اے میں بھی نپا گیا، جناب فرمایا ٹھہرو، او میں بھی نپا گیا جی۔ تو ہن داتا صاحب پیچھے ہٹ کے کھڑے ہون گے دور۔ اے میں اس شعر دی وضاحت کرن لگا، سمجھ آئی کہ نیک بھی گناہ کیویں قرض لین گے۔ اعلیٰ حضرت کہنے ہیں حضور کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ کہ قیامت والے دن نیک بھی قرض لین گے گناہ، وہ مطلب کہ حضور تے گناہگاراں وچ پھسے ہون گے۔ پھسن تو مراد حضور گرے ہون گے، پھسن دا یہ معنی نہیں، حضور گرے ہون گے گناہگاراں وچ کہ جناب میں پھنس گیا، حضور فرمایا ٹھہرو جی۔ ہن داتا صاحب کہیں گے کہ حضور داتا صاحب ہٹ کے کھڑے، امام ربانی پر ہٹ کے کھڑے، اعلیٰ حضرت بریلوی پر ہٹ کے کھڑے، پیر میر علی شاہ پر ہٹ کے کھڑے، خواجہ حسن بصری پر ہٹ کے کھڑے جناب، بابا فرید پر ہٹ کے کھڑے جناب، اور جناب خواجہ قطب الدین کا بختیار کاکی پر ہٹ کے کھڑے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر ہٹ کے کھڑے، شیخ شہاب الدین سہروردی پر ہٹ کے کھڑے، حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری پر ہٹ کے کھڑے، پیران پیر پر ہٹ کے کھڑے، محبوب سبحانی۔ ایک کہنے گے حضور تک پہنچنا تے ہے، جا کے زیارت کرنی، ان طریقہ کیوے؟ یہ تو گناہگار ہے نہیں، یہ تو پاکان امتن۔ تے اعلیٰ حضرت فرماندن پھر اس طرح ہوئے گا کہ یہ جڑے گناہگار حضور وال جا رہے ہوں گے، انہوں نے کہنے گے ایک گناہ سانو بھی دیو، ایک گناہ سانو بھی دیو۔ تو جدوں داتا صاحب لے کے پہنچن گے حضور فرمان گے تسی اوے علی اجمیری تو، اوے حسن بصری تو، انہاں کیا حضور پہنچن دا طریقہ جے اسی؟ کیا ہی ذوق افزا، کیا ہی ذوق افزا کوئی سمجھ آئی اعلیٰ حضرت نے شعر دی؟ یہ امام احمد رضا بریلوی یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی یہ طبع رضا کی قسم۔ گناہوں میں کنج استعمال کیتا ہے جناب، ہے کوئی ناتی ہوئی جی؟ ہے میں امام احمد رضا فرماتے نخلم در نیش و نوش، امام احمد رضا اپنا تعارف کرایا، فرمایا نخلم در نیش و نوش جامع مسلم، نئے کافر زنبور کے نیش بے نوش۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو اے حضور کے غلاموں، احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں، جس کے شہد کا جواب بھی نہیں۔ اے امام احمد بات سمجھ آ رہی؟ سانو لوگ تعظیمہ سکھان دیں نہیں جی، بڑی آرام سے بات کرنی چاہیے۔ میں کہہ جی رسول اللہ دی محبت جے گھوڑا بے لگام بھی ہوئے نا، میں ایک گل کرن لگا، جے گھوڑا بے لگام بھی ہو جائے نا حضور دی محبت تے انہوں بھی رسول اللہ دعا دے دیں۔ اور پچھے گل ایتھے تو لے آئی ہی نہیں نا، گل رسول اللہ تک چلیے۔ حضور دی محبت گھوڑا ہو جائے بے لگام تو انہوں بھی دعا مل دی، ساڑھے واسے جی کوئی نہیں، ساڑھا گھوڑا بے لگام ہے اس مسئلے تے بے لگام بھی ہوئے تے دعا مل دی۔ حضرت ابو قتادہ حضور دے صحابی ہیں، امام الانبیاء انہاں دا ایک گھوڑا ہے ہو جیسی بھائی
کوئی اہم بات ہو جاتی سی تے اپنے کلے ہوتے انج نچدا سی لوگ کہتے ہیں نبی غیب نہیں جاننا، یہ بات دے مسئلے توف نجدیت اے وابی دے بندیاں دا فیسے فارغ ہیں، شیعہ تو اس تو اگے فارغ ہیں تے اسی اہل سنت و جماعت سانو کوئی فکر ہی کوئی نہیں، کوئی فاقہ ہی کوئی نہیں جی ہاں یہ تو قیامت نو پتہ چلے گا نا جناب۔ اعلیٰ حضرت کی فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اے ضمانت امام احمد رضا بریلوی دیتی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ۔ بس کہندے سنیاں چھاڑ مار کے نکل جانا ہے، کیونکہ اے صحابہ دی ستارے ویکھی جا رہے ہیں تے اہل بیت دی کشتی سوار ہیں، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ جدی بھی نسبت حضور نال ہوئی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کام اتنا ہے کہ تو کی کر حضرت ابو قتادہ دے گھوڑے دی میں گل کر رہا، وہ اچھڑیا اپنے قلعے ہوتے انج اچھڑیا تے ادھر رسول اللہ دا سامان لٹ کے کافر لے گئے، بکریاں بھی حضور دیاں اونٹنیاں بھی سامان لٹ کے کافر لے گئے تے حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا انج اچھڑیا تے آپ گھوڑے ہوتے زین پائی تے فرمایا چل رہا ہے جدھر چل نہیں ہوں، تو اگے گئے تے رسول اللہ بھی جا رہے ہیں، حضور بھی جا رہے ہیں صحابہ نال، او سامان لین اپنا پچھو نہ دا تاک۔ حضرت سلمہ بن اقوہ او تو گھوڑے نالو بھی تے او پہلے نس پہ سن حضور دا سامان لین، وہ پیدل گھوڑے نو نپ لیندے سن اتنے تیز ہے، وہ پہلے نس پہ حضور پیچھے صحابہ دے نال چلے، حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا بھی پہنچ گیا اتھے۔ ہن جڑی سمجھنی نہ گل بے لگام والی او ہن سمجھنی بات، حضرت ابو قتادہ این چھکیا انہوں بھائی حضور تو اگے تے نہیں جانا یار، او کبے میں جانا ہے، آپ انہوں این چھکن اور میں نہیں جانا حضور تو اگے نہیں جانا۔ وہ جب زیادہ زور لایا تو گھوڑے تے سینے چ آواز پیدا ہوئی تو رسول اللہ نے اینج موڑ کے ویکھیا نا کہ ابو قتادہ تا گھوڑا تے میرے مال دی حفاظت واسطے اگے جانا چاہنا، میرے مال دی حفاظت واسطے، تو حضور نے نہیں فرمایا انہوں قابو کر کیوں بے لگام کی تھی کھڑا، تن پتہ نہیں میں جا، فرمائے امد ابا قتادہ تا صاحبک اللہ، فرمایا تمہیں آگے جانے کی ابو قتادہ اجازت ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ ہاں سمجھ آئی بات، ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ بات سمجھ آ رہی؟ اساں اس محبوب دا اور کسی چبڑ بندے پیچھے گل کوئی کر سکتے اے چبڑ کتے کمینے اسی انہوں کی جاننے کون، حضور دی عزت دے بارے تسی گلا کر رہے ہو، کہتے یہ کالا قانون ہے، کالا تو میں تیرا پیو میں، سمجھ آئی نا بات، تیرا سارے خاندان ہے کالا، تیری سارے لیڈر کالے، پاگلا تو کیڑے مطلب گلا کرتا پھرنا کہ ہون جنہ دے دل وچ بھی خیال آوے نا جب انہوں ایک گل نہیں کرنی چاہی تھی وہ بھی ہوتے نال اساں تے گل کرنی، سمجھ آئی نا بات، تیرا ہاں نہ لیڈر تو کہنا ہی نہیں نا، اسی تے نا کتے دے کتے۔ ہاں امام احمد رضا پہلے تے جدو گئے نا حج تے، پہلی بار جدو حج تے گئے تے پھر واپس آ کے نعت لکھی، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، تیرے کوچے سے رخصت نے کیا نحال کیا، تے آخر تے پتہ کی لکھیا، فرمایا آخر میں عرض کرتے ہیں یا الہی سن لے رضا کے جیتے جی، مولا نے سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا، یا اللہ احمد رضا حج کی کرنا سی، اے تے بڑا گناہگار ہے، لیکن ایک بات تو یا اللہ گواہ رہی کہ رسول اللہ نے اپنے گلی دے کتے میں احمد رضا دا نام لکھ لیا، اے اعلیٰ حضرت گل، تو جدو امام احمد رضا ہو رکھے حضور دی محبت گئے تو پھر کہنے لگو حضور دا کتا بننا تے بہت بڑی گل ہے، میں تے محبوب سبحانی دا نال بن جاواں تے او بھی بڑی گل ہے، تو یہ محبوب سبحانی کی مدح میں انہوں نے بات کی، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تے آسانوں کسی دی کی پرواہ جناب، جس نو پرواہ اس مسیتی آوے کیوں، جس کو ہو جانو دل عزیز وہ آئے کیوں، آسان تو کرنی جنے آڑا نہ جنے نال گلا،
تو جنہ بیچارے دیا ٹنگا ایویں کمی جا رہی ہوں کہ پتہ نہیں جناب تے بم دھماکہ ہو جائے گا. بم دھماکہ کوئی خیری نال ہو جانا, ایویں بم دھماکہ ہو جانا. بم دھماکے اتنے ہون جتے گستاخیوں. جی ہوں تسی کہو بھائی داتا صاحب کیوں ہویا؟ اے سنیے نا ذہن, سنیے تو ذہن کوئی روک سکتا؟ ہاں انہیں پتہ ہے جھٹ پٹ بات ہے کہنا جی مولوی صاحب میں گپ لا دیتی سی جی داتا صاحب کیوں ہویا, پھر بابا صاحب کیوں ہویا. چلے ہو اے داتا صاحب نہیں ہویا, اے ہر سنی دے سینے تے ہویا. سنیاں دا امتحان آیا بھائی خالی اے کھان والے داتا صاحب دے تبرک کھان والے جی کوئی انہیں دم خم ہے. ہاں داتا صاحب تے وراول وراون او تے جس مقام تے فائدہ نو تے سوچے بھی نہیں جا سکتا. ہاں جی یہ تے عام مومن دی قبر کا روزتم میں ریاض الجنہ ہے تے داتا علی اجویری ہے. بند ہائے کو سار اسانگ سیخت اور در زمین ہند تخ میں سجدہ ریخت. اقبال کہتا ہے داتا صاحب لاہور کوئی کوٹھیاں بڑھانے تھوڑے آئے. داتا صاحب تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے بیج بوڑا ہے. تے کیتا آد فاروق از جمال اشتازہ شد حق سے عرفے بلند آواز شد. اقبال کہنا آج کل دے پیران دی طرح تھوڑے بھی نظرانے دعا جب پائی آندے تو جب اسلام دے وار لان دی واری آندی تو پیران دے کوئی نہیں جناب. یہ ایسے معذب بندے یہ پیر تے مولوی یہ کہندے بھائی عوام نکلے بھائی جناب تے جبے کبے کدوں کام آنے اے جڑے جبے تسی بنائے ہوئے تے جناب اے رسول اللہ دی عزت تے صحابہ قربان ہونا کیا ساڑھے پیو بھی تے ساڑھی ماما بھی تے سب کچھ قربان. تے تو اتنا معزز پیر ہے کہ حضور دی عزت وستی باہر نہیں نکلتا. تیری کہیں نہیں پیری ہے جناب. ایک شیخ الحدیث صاحب جی میں جی حدیث ہی پڑھاتا ہوں تے حضور دی عزت دی حفاظت کنے کرنی. صاحب حدیث دی گل ہو رہی سلمان تاثیر کہندا ہے نہیں یہ قانون ختم ہونا چاہیے اور جڑے وہ نال کوئی حرام دے ہو رہن 4-5 جناب وہ جاوید حرام دی جڑے اس طرح دے بندے ہیں وہ جناب کہندے قرآن میں نہیں ہے فلاں جگہ نہیں ہے. تے اس طرح دے جناب پٹا تے ہاتھ مارنا آسان ہے نا. تے اسی تے چیلنج دیتا ہے اس دن جامعہ نعیمیہ اصل ڈاکٹر اشرف واصف صاحب نے اپنا نمائندہ بنایا کہ دنیا تے کسی کونے تے بلاؤ تے گل کرنے واسطے تیار ہیں تواڈے نال. پاکستان وچ نہیں دنیا دے جس کونے تے بلاؤ گے اسی ثابت کر کے دیں گے کہ قرآن تو بھی ثابت ہے تے حدیث تو بھی ثابت ہے. ہونا بند کوٹھ پٹا تے بندہ ہاتھ مارتا ہے ہوڑا سی تے کی کر سکتے ہیں. ساڑھے کول کوئی علاج ہے انہاں دا علاج پتہ ہے کی انہاں دا علاج ڈنڈا ہے. میں تو ویسے ان کو نہیں کر میں نے کہا میں جدو ٹھیک سی میں کہا میں نے ایک باری بلان ٹی ویاں تے تو میں کہا میں انہوں اتھی کرسی تھلے دیڑا ہے اے دا علاج ہے. جواب دے دا علاج ہی کوئی نہیں. فاروق اعظم نو پتہ چلے ابھی فلاں ادا ناسی عبداللہ صبیغ شاہ ولی اللہ نے ازالت الخفا وچ لکھیا. فاروق اعظم فرمایا انہوں نپ کے لے آؤ مدینہ پاک. سمجھ آئی نا بات. باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر. پوچھتا ہوں میں شیخ کلیسا نواز سے کہ مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. اگر حق سے غرض ہے تو کیا زیبا ہے یہ بات کہ اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. ساڑھے مولوی نہیں اسلام سے اسلام اخلاق سے پھیلا ہے اور میں آکھا جی اخلاق نال بھی پھیلا تے ڈنڈے نال بھی پھیلا. اے دو میں گلہ کیتے کرو. اے کوئی عقل دے مطلب مطالعہ کوئی نہ کر دے صرف 12 تقریریں پڑھنے ہونے ہو کوئی مطالعہ کیتے کرو بھئی یہ رسول اللہ دے اخلاق نال بھی پھیلیا تے حضور دی تلوار نال بھی پھیلیا. ہاں سمجھ آئی نا بات. اے گلہ اس طرح نہ کیتے کرو. اقبال کہنا ہو ایک کافر اپنی باطل کی حفاظت کے لیے اسلحے میں ڈوب گیا ابھی تو حضور کی تلوار کی حفاظت کرتا ہے. نہیں جی تلوار ایسے نہیں چلی ایسے نہیں چلی. تجھے کس نے حق دیا ہے؟ جب حضور نے اٹھا لی تو ان کی ہر نام و نسبت بے نامی درود. جب حضور نے تلوار چک لی تو پھر وہ اخلاق ہے. تینوں کس نے حق دیتا ہے کہ تلوار نو تو بد اخلاقی کہنا پھرے یورپ دے کوڑ خوف زدہ ہو کے تو اتنا یورپ دے مطلب پیشاب پی پی کے تے بالکل تیرا ضمیر بک گیا. تو اپنے اسلام دی بات کر کہ خالد بن ولید تلوار چکی کہ نہیں. اوچا بولو یار تساں کوئی نہیں چکڑی میں صرف بڑے دی گل کرن لگا. تسی تے میں پاکستان کا مطلب کیا جتھو لبے کھا دیا تسی تے میں تے ہاں اے سمجھ آئی نا. اب پاکستان کا مطلب کیا جو منہ میں آ بکی جا. یہ تو کوئی روکنے والا ہے. میں بڑے دی گل کرن لگا خالد بن ولید چکی کہ نہیں. تو کیوں جی چکی پتہ آپ دے قبر مبارک دے ہوتے لکھی ہوئی یہ بات نال اس طرح بار ایک کتبہ لکھا ہویا قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات. اے گل خالد بن ولید اس ویلے کی تھی جدو دنیا تو جان لگے تو کی تھی لقیت قضا و قضا زحفن
فما فی جسد شبر الا وفی ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسہم اور طعنۃ برمح. فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں حاضر ہویا, میں بڑیاں بڑیاں. ہن سنو خالد بن ولید کہو جی تلوار چکی, تو ایویں تلوار دیا گلا کرنا بھی جناب تلوار نہیں, اسلام اخلاق سے پھیلا ہے, فلاں ہے اخلاق سے بھی پھیلا, حضور کی تلوار سے بھی پھیلا. تے جنوں تلوار کو خوف آندا ہوئے مسیدیوں باہر چلا جائے, اتنا جڑا خوف زدہ ہوئے تلوار کو. آپ نے فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں حاضر ہویا, وما فی جسدی شبر, ہن میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں رہی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا ہو. شور تکبیر تھے, شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. اعلیٰ حضرت انہاں مجاہدین نو لکھاں سلام پیش کر دیں. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین, جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام, نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے. اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں, تے جاں بازیاں کیویں کردے سن, دو اتنا تلوار چلا رہے سن میدان احد وچ, این امیر حمزہ تلوارہ چلا رہے سن, ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں, شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت انہاں تلواراں تے لکھاں سلام بھیجن. تو پتہ نہیں کیڑی مولوی کیڑی زمانے نہ مولوی ہے, تو کیڑے زمانے نہ تو پیر ہے جنہوں تلوار سمجھ نہیں آئی. خالد بن ولید کہہ دیں ایتھے جناب پیرہ نے پتنی 20 جبے پائے ہوندے مدد ہوئی کسی دا سون نہ لگ جائے. تو جو خالد بن ولید کی فرما دیں ایک بالش جگہ نہیں رہی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ. کتنی عجیب بات. وہا نموت علی فراشی حتفان فی کما یموت البعیر. تو آپ فرمان لگے ہوئے موت تو آج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی, میں تو تینوں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں تلاش کیتا, تو ہن خالد بستر تے مر جائے گا. میں تو تینوں بڑیاں جنگاں تلاش کیتا, ادوں تو نظر نہ آئی. تو آخری گل جڑی خالد بن ولید کی تھی میرے جائے بوز دلہ واسطے, فرمایا فلا نامت آیون الجبنا, فرمایا جا کے بوز دلہ نو میرا پیغام سنانا. فرمایا جے تلواراں تے تیراں تے نیزے نال مردہ تے خالد کدوں دا مر چکے ہوگا. تے مردہ انسان اسی ویلے جس ویلے موت آئی ہوگی. تلوار دی کوئی گل سمجھ آئیے نہیں آئی تو آنو. تلوار جڑی تلوار ہے, اے سارا کچھ جو کچھ امریکہ بدماشی کر رہا ہے نا, ایک دن مسلمان اے جڑا مطلب ہے کی نام ہے اس دا ساڑا جرنل ہے کیا نہیں چھڑو پر کیا ساری کیا نہیں ٹھیک اس طرح, ایک کھڑا ہو کے ایک دن کہہ دے وے, صرف ایک دن اعلان کر دے وے. یار ساڑھے تے شکل بھی وہ پچھلے دن اخبار تصویر آئی, ساڑھا ایڈمرل مل رہا انہوں بھارتی اب ہم منصب نو, قسم بخدا میں نہیں پہچان سکیا کہ ساڑھا جرنل کیڑا سی, دو دیاں شکلیں ایک ہو جائیں. اوہ حضور دے غلام دی کوئی شکل تو ہونی چاہیے جی, قسم بخدا نہیں پہچان سکیا بھئی دائیں والا مسلمان سی کہ بائیں والا مسلمان سی, ہندو انہاں وچوں کیڑا ہے. تے حضرت صلاح الدین ایوبی اپنے پوترے نال کھیل رہے سن, پوترے نال انہاں خوشطبی فرما رہے, دوسری روایت ہے اپنے پتر نال خوشطبی کر رہے. تے فرانس تے بندے انہوں ملن آئے سفیر, تے آپ نو جدو اندر داخل ہوئے تے وہ آپ دا پوترا یا پتر ویکھ کے رو پر انہیں جناب چیاں چیاں لا دیتی, تڑپ اٹھیا. تے او فرانس دے جڑے بندے وہ پریشان ہو گیا, انہاں کہا جی تہاڈا بچہ کیوں روندا ہے؟ آپ نے فرمایا آج تک انہیں کوئی داڑھی منڈا بندہ نہیں ویکھیا. سمجھ آئی نہیں بات؟ احمد اقبال صلاح الدین ایوبی نے تھوڑا سلام پیش کیتا ہے, کہنجا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبی و نگاہ با یزید. اقبال کہندا اس زمانے دی نہیں, اس جہان دی نہیں, دوواں جہانہ دے جڑے خزانے نا انہاں دیاں چابیاں مسلماناں کول آ سکدیاں, لیکن دو گلاں مسلماناں کول ہون, صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہوئے تے با یزید بستامی والی نگاہ ہوئے. اقبال کلندر لاہوری یہ گل کر سمجھ. تو ایک ساڑا بھی گورنر ہے جڑا حضور دی عزت دی بات یہ ہو جائے کرنا. ایک ستے ہویا بابا صلاح محمود غزنوی, سمجھ آئی نا بات, پہلا جنہیں راجپال تے حملہ کیتا او جڑا دلہ سی ہندو, اس تے جنہیں پہلے حملہ کیتا او دا نا سی عبدالعزیز, غزنی دا رہن والا سی. اے تے پھر غازی دے حصے چایا نا سارا, اے ازل تو جو فیصلہ ہو چکے سی بھئی اے غازی کام کرنا ہے, لیکن انہیں بھی خریداران نے یوسف وچ نام لکھوایا عبدالعزیز نے.
انہیں حملہ کیتا, گرفتار ہو گیا, انگریز نے وہ مقدمہ چلایا. تو اس عبدالعزیز کو پوچھا, اوے تو تے مسافر ہیں غزنی دا چلیا, تو تے حملہ کیوں کیتا ہے؟ راجپال تے سنا ہے مسلمانہ حکمران ہومن تو اے ہو جائے ہومن جنہاں نو قبر وچ بھی چین نہ ہوئے کہ حضور دا گستاخ کیویں زندہ ہے. تے باویں غزنی ستیا ہوئے تے ایتھے باویں زندہ ہے دلہ ہوئے تے بکواس کرے, کوئی مسلمان والی گل ہے؟ اور ہوئے محمود غزنوی تے غزنی وچ ستیا ہوئے, گستاخی لاہور ہوئی ہوئے, تے اتھوں بندہ چلن لگ گیا عبدالعزیز نامی, تے انہوں راتی خواب وچ آوے, کہندا ہے تجارت بعد وچ کری لاہور وچ, اوتھے حضور دا ایک گستاخ ہے انہوں قتل پہلے کری. میں تھوڑا بولیا اقبال, کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اقبال کہندا کیا محمود غزنوی ماما نہیں جمنے ہونا؟ ایس نو کہندے نا حکمران جس نو قبر وچ بھی چین کوئی نہیں, گستاخی کتے ہوئی تے بابا کتے ستیا غزنوی. تے ایک اے حکمران جنہاں نو ٹس تے مس نہیں ہو رہا ہے, او جناب انگریز اتھے حضور دے خاکے بنا رہے ہیں, او جناب مقابلے کرا رہے ہیں. تے اے ایٹم بم تے اے فوجاں کیوں رکھیاں تسی جے رسول اللہ دی عزت تے قربان ہون واسطے نہیں؟ تے اج کیا نہیں کرے اعلان کہ آئندہ تو بعد اگر کسی نے ایو جی حرکت کیتی تے پاکستان اس نو نہیں چھوڑے گا. قسم بخدا پورا یورپ آج انہاں دے پیراں وچ آ جائے گا. کی محمد سے وفا تو نے احمد اقبال, ہاں جی اس واسطے تسی پالے ہوئے نے سارے جناب, حضور دی عزت واسطے تسی کچھ نہیں تے کیڑے ٹکے دے بھی نہیں, تسی بالکل زیرو تو بھی گئے گزرے. تسی انسان ہو, تسا اگر گل کرنی تو آج دنیا نے اکھاں چکھاں چ پاؤ, پھر ویکھو کہ رسول اللہ دی مدد کیویں آندی تواڈے نال. جی ایسا اس طرح دی گل کرو, کون ساڑیاں تقریراں نہ کافر رک دے, ساڑیاں تقریراں کرانیاں تے جتھے مرضی جا کرا دو, کٹا بھی دیو گردنا, لیکن اسے گردن کٹن نال کوئی قیمت نہیں پڑنی. قیمت ادو پوے گی جدو جناب کیا نہیں اسلام آباد پریس کانفرنس کرے کہ حضور دی عزت دے بارے اگر کسی کافر نے سانو مارو, افغانستان تو ہمارے اسی تہاڈی مدد بھی کیتی ہوتے, اسی مخبریاں بھی کیتیاں, اے تو کیا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. اے تو حشر میں معلوم ہوئے گا نا کہ تسا مسلمانوں کتنا مروایا. سعودی عرب کو پوچھا جائے گا کہ جناب عراق مسلمانوں دیاں مخبریاں تساں کیتیاں, امریکہ نو ہوائی اڈے تساں دیتے, تیل تساں دیتے ظالمو, اے تے تساں کہندے ہو جناب کہ اسی مسلمان ہاں, تساں کی کچھ مسلمانوں نال بربادیاں کیتیاں. چلو اسا کہو جی اسی گناہگار ہاں, افغانیاں نو اسی مروایا, عراق وچ اسا مروایا جان بوجھ کے, بوسنیا وچ ساڈی وجہ تو ہویا, چیچنیا وچ ساڈی وجہ تو ہویا, فلسطین وچ ساڈی وجہ تو ہو رہا, کشمیر وچ خون دی ہولی ساڈی وجہ تو کھیلی جے, لیکن اسی گناہگار ہاں. ہن حضور دی عزت دے بارے اسی کچھ نہیں سننا. اے اعلان کر تو پھر ویک حضور ویک پاکستان دنیا تے حکومت کردا کہ جی ہاں بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما حضور دی عزت دے کھیلو نا, حضور دی عزت نال جناب تسی ساری دنیا تے بلند کرو حضور دی عزت نو, پھر دیکھو تہاڈیاں عزت ہے تو جناب کمینے والیاں گلاں ساریاں. بات سمجھ آ رہی؟ ہاں اب حکمران ہون تے اے ہو جاؤ کیڑے والا تانوں نہیں سمجھ آ رہی, تسا انہاں ٹٹواں کو باہر نکلو, میں بڑے لوگ دیاں گل کر رہا ہوں. او سمجھ آئی بات؟ او انہاں ٹٹواں نو چھڈو پرے, محمود غزنوی دی گل کرو. ہن میں اگلی گل جڑی کرن لگا نا قصیدہ بردہ شریف پڑھیا نا, انہاں دا زمانہ تے صلاح الدین ایوبی زمانہ ایک ہے, امام بصیری دا. اے صلاح الدین ایوبی جڑے نے بیمار ہو گئے, سمجھ آئی بات؟ حضرت قصیدہ بردہ والے آئے تھے, انہاں کوئی دم شم کیتا, اے دی بیماری بالکل لا علاج ہو گیا صلاح الدین ایوبی. اے آئے تھے انہاں کوئی دم کیتا, کوئی دعا کیتی قصیدہ بردہ والے بابا جی, تے اے ہو گئے ٹھیک صلاح الدین ایوبی. تے بابا جی کچھ دن بعد ہو گئے بیمار. سنا مسلمانہ مجاہد اسلام دی کوئی قدر و قیمت پا سکنا؟ ہاں کچھ دن بعد بابا جی خود بیمار ہو گئے قصیدہ بردہ والے, تے مریدہ نے بڑے علاج کرائے. تے آپ نے جڑی گل کی تھی نا, آپ نے فرمایا ہن فیصلہ اے ہونا ہے کہ امام نے دنیا تے رہنا ہے یا مجاہد نے رہنا ہے. تے آپ نے خود ہی فرمایا بھئی امام تے اور پیدا ہونے رہن گے, لیکن صلاح الدین ایوبی پھر کوئی نہیں جمنا, لہٰذا امام جائے گا دنیا تو. کچھ دن بعد آپ دا وصال ہو گیا. مان آپ جان دے دا کی بنیا, آپ نے اپنی زندگی صلاح الدین ایوبی نو دیتی. ہاں جی اے تاریخی بات. فرمایا امام تے پیدا ہو رہن گے, صلاح الدین ایوبی پھر کوئی نہیں آنا.
تے حضرت بوسیری چلے گئے دنیا تو وہ جانتے سن قدر و قیمت کہ صلاح الدین ایوبی دی کی قدر و قیمت اجے تے بڑے سارے قرض ہیں ساڑے ہوتے باقی بابا صلاح الدین ایوبی دی قبر نو جڑی ٹھوکر ماری پیر نال فرانسیسی جرنل اودی تے اجے ساڑے نسلاں اودے کول بدلے لینے انہیں کیا عدنا یا صلاح الدین وہ گیا نا قبر تے صلاح الدین ایوبی دی قبر تے میں بھی حاضری دیتی سمجھ آئی نا بات تے اوتے لکھیا ہوئے سی لا تحسبوا مات شخصا واحد بل قد عم العالمین مماتو کہنا ہے تے حاضری دین والیا اے نہ سمجھی صلاح الدین ایوبی جدوں مریا تے ایک کو بندہ مریا اس دن پوری امت مر گئی جدوں صلاح الدین ایوبی مریا حضور دے گستا پتہ ہے نا جدوں انہوں فتح ہوئی تے سارے انہیں کیا معافی لیکن جنہیں کیا سی نا مسلمان قافلے تے حملہ کیتا جرنل نے تے انہیں کیا بلاؤ محمد نو تہاڈی مدد کرے صلاح الدین ایوبی نے کیا اینو ادھر کر دو ایدی معافی نہیں فرمایا تو کیا سی بھائی حضور میرے آقا دی گستاخی کیتی آج سارے نو معافی ہے انہوں اپنے ہاتھ نال قتل کیتا فرمایا تو میرے آقا دی گستاخ سانو تے چاہی دین اے ہو جنے سانو تے چاہی دین اگر دعا کرو کوئی اللہ اے ہو جنا دے دے ٹائم ہو گیا جی بس آخری بات میں غازی علم الدین شہید گلاں بڑیاں مکن والی کوئی نہیں لیکن بس گل اتنی بھئی تو سانو بھی کوئی سمجھ آوے تو پتہ کی جا کر مولوی صاحب گلا تو صحیح کی ہے سر لیکن بہرحال یار حکمران تے ہیں نا ساڑے تو نہیں کہنا میں نے پتہ ہے نا او جی گلا تو انہوں نے صحیح کی ہے سر لیکن بہرحال ساڑے حکمران تے ہیں نا ماشاءاللہ انہوں نے چمو انہوں نے چٹو اسا کوئی تو انہوں منع کی تھا ساڑا کو مؤذن دا کام ہے آزان دے دینا مؤذن دا کام ڈنڈے نال مسیح گھیر کے لیانا نہیں مؤذن کی کہندا حی علی الصلاۃ